السلام علیکم عثمان. خوابوں سے متعلق عربی میں قرآن مجید میں مختلف الفاظ آئے ہیں. احلام، ادغاث احلام، رویا، بشرا. ان کے اندر ڈفرینس ہے اور ان کا آپس میں ریلیشن شپ ہے، اس سے ریلیٹڈ میننگز کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ابھی. احلام خوابوں کے لیے یوز ہونے والے عام لفظ حلم کی جمع ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ادغاث احلام کی ایک خاص قسم ہے جس میں خواب منتشر، خلط ملط اور بے ربط سے ایک خیالات کے ملغوبے کی طرح محسوس ہوتے ہیں. ایسے حلم جس میں خواب اتنے الجھے ہوئے ہوں کہ جن کی تعبیر کرنا بھی ممکن نہ ہو. آپ لوگ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر ادغاث احلام کی قسم سے ہو سکتا ہے، لیکن ہر احلام ادغاث احلام نہیں کہلا سکتے. رویا اور احلام یہ دونوں ہی خواب کے لیے استعمال ہوتے ہیں لغوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو، لیکن شرعی اصطلاح میں ان دونوں میں فرق کیا گیا ہے. رویا جو ہے وہ ہیں سچے، صالح، اللہ کی طرف سے آنے والے خواب، اور حلم یا احلام برے اور شیطانی خواب کو آپ کہیں گے. صحیح بخاری میں ہے 6984 حدیث نمبر ہے. الرویا من اللہ والحلم من الشیطان. رویا اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور حلم جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. یوں کہہ سکتے ہیں کہ رویا اور حلم ایک ہی دائرے یعنی خواب کے دو متضاد کتب ہیں. رویا اچھا، صالح، سچا خواب، اور حلم برا یا جھوٹا شیطانی خواب. یعنی ان میں تعلق کچھ یوں بنے گا کہ رویا سچا خواب، احلام برے جھوٹے خواب، اور احلام کی قسم میں سے ادغاث احلام بالکل بے معنی اور غیر قابل تعبیر قسم کے خواب. رویا اور بشرا ان دونوں میں گہرا تعلق ہے. احادیث سے پتہ چلتا ہے، آپ لوگ دیکھیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر سال رویا بشرا ہے. لیکن تھوڑا سا اگر ڈیٹیل میں جائیں تو پتہ لگتا ہے کہ بشرا ورڈ جو ہے وہ زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے. جیسے کہ ان صورتوں میں بھی بشرا ورڈ استعمال ہو سکتا ہے: قرآن مجید کی بشارت، فرشتوں کی بشارت، دنیا میں اللہ کی مدد، آخرت کی خوشخبری. تو بشرا ورڈ زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے. اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ صالح رویا جو ہے وہ بشرا کی ایک صورت ہے، ایک جز ہے. ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہر صالح رویا بشرا ہے، لیکن ہر بشرا صالح رویا نہیں ہے. تو مجموعی طور پر ترتیب کچھ یوں بن سکتی ہے کہ بشرا ورڈ جو ہے یہ ایک وسیع تصور ہے جس کے اندر صالح رویا کا کنسیپٹ آ جاتا ہے ایک صورت کی طور پر، اور صالح رویا جو ہے وہ رویا کی ایک فارم ہے، اور جبکہ احلام اس کے بالکل برعکس ہیں، اور ادغاث احلام کی ہی ایک قسم ہے جہاں خواب بالکل بے معنی اور ناقابل تعبیر ہو جاتے ہیں. اب اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں غور سے پڑھتے ہیں سورہ یوسف میں، تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ تقریباً تمام تصورات یہ آپ لوگوں کو وہاں پر یکجا نظر آئیں گے. جیسے کہ بچپن میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ ایک سچی رویا تھی. یہ اس کا ذکر آپ لوگوں کو آیت نمبر 4 میں ملتا ہے. پھر جب رویا کا ذکر ہو گیا، پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے جس شخص نے نکالا اس نے یا بشرا خوشخبری ہو کا نعرہ لگایا تھا. آیت نمبر 19 میں اس کا ذکر مل جاتا ہے. رویا کا ذکر ملا، بشرا کا ذکر مل گیا. پھر جب قصہ آگے بڑھتا ہے، مصر کے بادشاہ کا ذکر ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ اس نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کے ذریعے کھائی جا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی. تو وہاں پہ بھی اس نے یہی کہا کہ رویا دیکھی ہے، سچا خواب دیکھا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سچا اشارہ تھا. یہ آیت نمبر 43 میں اس کا ذکر ہے. لیکن اس بادشاہ کے درباریوں نے اور خواب بتانے والوں نے علم نہ ہونے کی وجہ سے اس رویا کو انہوں نے کہا یہ ادغاث احلام ہے، خوابوں کا ایک ملغوبہ ہے جن کا تعبیر نہیں ہو سکتی. اس کا ذکر آیت نمبر 44 میں آپ لوگوں کو ملتا ہے.
تو رویا، بشرا، اضغاث احلام، یہ کنسیپٹ ہم لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے میں نظر آ رہے ہیں. تو یہ تھے الفاظ رویا، احلام، اضغاث احلام اور بشرا کے میننگز، ان کے ڈفرینسز یا ان کے آپس میں ایک دوسرے سے ریلیشن ان کا آپس میں کیسے بن رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا جو میں نے ریسرچ کی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہماری غلطیاں ہمیں ٹھیک کرے، ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے تاکہ ہم صحیح علم دوسروں تک بھی پہنچا سکیں اور خود بھی حاصل کریں اور صدقہ جاریہ بن جائے یہ علم ہم لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آپ لوگ کمنٹ کر کے اگر کچھ اچھا کام کر رہا ہوں تو اس پہ انسپائر کر سکتے ہیں، اور اگر کچھ غلطی کر رہا ہوں تو وہ بھی بتائیں تاکہ میں اپنی غلطی سیٹ کروں اور آگے سے وہ غلطی مجھ سے نہ ہو. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.